کو یاد رکھنے اور اس کی بعد کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ سورہ المطففین کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعید یعنی ڈراوا سنایا ہے۔ انسانوں کے اعمال کا ذکر بھی ہے اور ان کے انجام کو بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ ویل للمطففین، تباہی ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جو لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا بھر کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دوسروں کو ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو اس میں گھٹا دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا یہ لوگ خیال نہیں رکھتے کہ وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم دن میں۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہان والوں کے رب کے سامنے۔ یہ آیات بڑی اہم ہے ہماری معاشی زندگی کے حوالے سے بھی، معاشرتی زندگی کے حوالے سے بھی۔ جو لوگ جب کسی سے کچھ تول کر لیں تو پورا پورا، لیکن جب دینے کی باری آئے تو اس میں گھٹا دیں، فرمایا ان کے لیے تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ یہ وہ ہیں جو آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ آدمی ذرا سی ڈنڈی مار کے کتنا بچا لے گا یا کتنا کما لے گا، لیکن یہ علامت ہے کہ اس کو آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے لیے کچھ اور معیار ہے، دوسروں کے لیے کچھ اور معیار ہے۔ یہ معیار کہ اپنے لیے کچھ پسند کیا جائے، دوسروں کے لیے کچھ اور پسند کیا جائے، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی شے پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تولنے والے کو سوچنا چاہیے جب میں کمی کر رہا ہوں تو اس لینے والے کی جگہ میں ہوتا تو کیا میں اسے پسند کرتا؟ طے کر لے وہ۔ اگر اب بھی ڈنڈی مار رہا ہے تو ایمان نہیں اس کے اندر۔ اتنی سخت بات کہہ دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ناپ تول میں کمی تھی کہ پوری قوم شعیب جو نافرمان تھی برباد کر دی گئی، ہلاک کر دی گئی۔ اور یہ ناپ تول کا مسئلہ صرف ترازو کے اندر نہیں، یہ پوری زندگی پر محیط ہے، حقوق و فرائض میں بھی، رائٹس اینڈ آبلیگیشنز میں بھی، زندگی کے مختلف معاملات میں انسان کو سوچنا چاہیے جو وہ اپنے لیے پسند کر رہا ہے دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے کہ نہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال، ہم کبھی پسند نہیں کرتے کہ ہمارے گھر کے سامنے کوئی اس طرح گاڑی پارک کر دے کہ ہمارے گھر کا راستہ بلاک ہو جائے۔ تو کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم کسی کے گھر کے سامنے گاڑی پارک کر رہے ہوں کہ اس کے گھر کا راستہ بلاک ہو جائے گا؟ یہ بہت چھوٹی سی مثال، اس وقت ایمان کا فیصلہ ہو جائے گا کہ جو اپنے لیے پسند کر رہے تھے کہ ہمارے گھر کا راستہ بلاک نہ ہو، کیا وہ دوسرے کے لیے پسند کر رہے کہ نہیں کر رہے۔ تو یہ حقوق و فرائض، رائٹس اینڈ آبلیگیشن سب پر محیط ہے یہ سارا معاملہ۔ ناپ و تول کے جو الفاظ قرآن نے استعمال کیے پوری زندگی پر محیط ہے کہ آیا جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو دوسروں کے لیے پسند کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے۔ اس سے اور آگے بڑھیے، ہم چاہتے تو ہیں کہ اللہ کی نعمتیں بھرپور طور پر ملے، ایک وقت کا کھانا بھی لیٹ ہو جائے تو ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ پورا پورا ملے۔ تو اللہ کا بھی حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس نے جو عبادت کے مطالبات کیے ہیں، اطاعت کے مطالبات کیے ہیں، اتنا وسیع یہ مفہوم ہے جو ہمارے مفسرین نے بیان کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ایک ہی معیار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں، اور اس طرح کی کمی سے، اس طرح کی حق تلفی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ لیوم عظیم، ایک بڑے دن میں۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہان والوں کے رب کے سامنے۔ گویا کہ یہ بے عملی اس وجہ سے ہے کہ انسان آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ جتنا یہ آخرت کا عقیدہ پختہ ہوگا، پکا ہوگا، اتنا ہی انسان کا عمل درست ہوگا۔ آج امت مسلمہ کی بے عملی کی بنیادی وجہ یہ ہے، ہم بھول گئے کہ ہمیں موت بھی آنی ہے، ہم بھول گئے کہ ہمیں اللہ کے حضور پیشی دینی ہے، ہم بھول گئے کہ ہمیں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، ہم بھول گئے کہ قیامت بھی کسی شے کا نام ہے۔ اللہ ہمیں قیامت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک برے عمل کرنے والوں کا اعمال نامہ سجین میں ہے۔ اب ایک رائے، جیسے کہ آگے الفاظ آ رہے ہیں آیت نمبر 9 میں، یہ اعمال نامہ ہے جو لکھا ہوا ہے، اور ایک رائے بعض احادیث کی روشنی مفسرین کی یہ بھی ہے کہ اسی سجین کے مقام پر برے لوگوں کی روحوں کو قید کیا جائے گا۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم سجین کیا ہے؟
کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی ان بدکاروں کے اعمال اس میں ریکارڈڈ ہوں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر حد سے بڑھ جانے والا گناہگار۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، معاذ اللہ۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے۔ اب یہ آیت مبارکہ، اس کو تلاوت کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، جامع ترمذی کی حدیث میں تفصیل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے معاف ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا وہ نقطہ برقرار رہتا ہے، ایک اور گناہ کرتا ہے ایک اور نقطہ لگتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ معاملہ صرف کافر کا نہیں، اللہ کو ماننے والے کسی مسلمان کا بھی ہو سکتا ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ چڑھ گیا ان کے دلوں پر اس وجہ سے کہ جو ان کے اعمال وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ برے اعمال کی وجہ سے بھی دل سیاہ ہو جاتے ہیں اور پھر نیکی کرنے سے بھی انسان محروم کر دیا جاتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 6، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں وہ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں ہوں گے، روک دیا جائے گا، رب کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کو تم جھوٹ جانتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ ایک جھٹلانا ہے کفار کا، ایک جھٹلانا ہے ماننے والوں کا، کہ وہ اپنے عمل سے ثبوت پیش کرتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیں اس برے انجام سے محفوظ رکھے۔ کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے، اتنے بڑے بڑے محلات، اتنا کچھ اس میں سامان، اتنا کچھ اس میں پیسہ کہ لگتا ہے کہ شاید جانا نہیں ہے کبھی یہاں سے، اتنی لمبی لمبی منصوبہ بندی۔ غور کرنا چاہیے انسان کو۔ تو ایک جھٹلانا عمل کے اعتبار سے کہ آدمی آخرت کی قیامت کی تیاری ہی نہ کرے، اللہ ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ اس کے مقابلے میں اب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا۔ اب اس کے متعلق بھی دو آراء ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اعمال نامہ جس رجسٹر میں لکھا جائے گا اہل ایمان کا، اس کی طرف اشارہ جیسے کہ آگے الفاظ آ رہے ہیں، اور ایک یہ کہ اسی مقام پر نیک لوگوں کی روحوں کو بھی رکھا جائے گا۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، یشہدہ المقربون، اس پر حاضر رہتے ہیں فرشتے، ان کی تحویل میں ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، آرام ہی آرام ہوگا۔ اب یہ کوئی تختے دنیا کے تختے نہیں ہیں، یہ جنت کے پلنگ ہیں، نہ جانے کیسی کیسی نشستیں ہوں گی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے مشاہدات میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ الفاظ استعمال کیے تاکہ کچھ نہ کچھ تو ہمارے ذہن میں تصور قائم ہو اس کا۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تم ان کے چہروں پر نعمت کی تر و تازگی پاؤ گے، فریش ہوں گے ان کے چہرے۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں پلائی جائے گی خالص شراب، مہر لگی ہوئی، سیلڈ ہوگی، ختام ہو مسک، اس کی جو مہر ہے وہ مشک کی ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور چاہیے کہ رغبت کرنے والے اس میں رغبت کریں۔ کہاں تم دنیا کے عارضی دولت کے پیچھے پڑے ہو؟ جب جاؤ گے 2 فٹ نیچے 6 فٹ کے گڑھے میں قبر میں تو کچھ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ ان نعمتوں کی فکر کرو جو دائمی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کی، ان کے لیے رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس میں آمیزش ہے تسنیم کی۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب پیتے ہیں، یہ اعلیٰ ترین شراب ہوگی جنت کی، مقربین کو عطا کی جائے گی۔ ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ اہل ایمان پر ہنستے تھے، دنیا میں مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان پر سے ہو گزرتے تھے تو آنکھ مارتے تھے، اشارے کرتے تھے۔
وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا مُفَكِّهِينَ، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو باتیں بناتے ہوئے لوٹتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں یعنی اہل ایمان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے بے شک یہ لوگ تو گمراہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اللہ فرما رہے ہیں اور ہم نے ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا انہیں۔ یہ ہے مجرمین کا ذکر جو دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے بھی مذاق اڑایا۔ ہر رسول جن کے حالات ہم نے پڑھے سورہ ہود، سورۃ الشعراء، سورۃ الاعراف میں، قوموں نے مذاق اڑایا اہل ایمان کا۔ اللہ تعالیٰ اسی کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ آج کا دور بھی ہے جس میں دین مغلوب ہے۔ اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کو اللہ نے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو میاں ان کو دنیا کی فکر نہیں، جب دیکھو دین کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، بال بچوں کا خیال نہیں، مستقبل کی فکر نہیں۔ گویا یہ لوگ اعتراض کر کے صحابہ کرام پر بھی اعتراض کر رہے ہوتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ انہوں نے بھی دنیا کو چھوڑ دیا تھا اس معنی میں کہ ترجیح دی تھی دین کو، دنیا کو اس کے تابع رکھا تھا۔ تو ہر دور کے مجرمین مذاق اڑاتے ہیں جو لوگ دین پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے اب جواب دیا اس کا، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس آج ایمان لانے والے کفر کرنے والوں پر ہنسیں گے۔ یہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ٹیٹ فار ٹیٹ والی بات۔ اللہ ایمان والوں کو موقع دے گا اب ان کا مذاق اڑاؤ، دیکھ لو یہ ایمان والے کہیں گے ان سے تم مزے میں رہے کیا مزے میں رہے، تم نے دنیا کی عارضی زندگی کے لطف اٹھائے اور اب ہمیشہ کا نقصان تمہارے لیے ہے، اور ہم نے دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ کی رحمتیں اور نعمتیں عطا فرما دی۔ تو آج کے دن یعنی قیامت کے دن اللہ ایمان لانے والے لوگوں کو موقع عطا فرمائے گا، وہ ان کفار کا مذاق اڑائے۔ یہ ہے کہ اللہ سارا معاملہ برابر کر دے گا۔ یہ تسلی ہے ایمان لانے والوں کے لیے، یہ وہ آنے والی مشکلات کو اور لوگوں کی طرف سے آنے والی مخالفت کو برداشت کریں، اللہ ان کی پشت پناہی پر موجود ہے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس آج ایمان لانے والے کفر کرنے والوں پر ہنسیں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کافروں نے اب وہی بدلہ پایا ہے جیسا کہ وہ کیا کرتے تھے، جیسی ان کی حرکتیں تھیں اسی کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب کا معاملہ ان کے ساتھ فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ۔ اب سورۃ الانشقاق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب یہ تیسری سورت ہے جس کے متعلق حدیث مبارکہ ہے جامع ترمذی اور مسند احمد میں کہ جو بھی تم میں سے چاہے کہ قیامت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ ان تین صورتوں کا مطالعہ کرے۔ سورہ التکویر، سورۃ الانفطار کا مطالعہ کر چکے، اب سورۃ الانشقاق۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کو بیان فرمایا اور وہاں کے نتائج کا ذکر ہے اور عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم مانے گا اور وہ اسی لائق ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ سورہ فجر آیت 21 میں ہم پڑھیں گے دکن دکا، کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر ڈال دے گی۔ مردے بھی باہر آ جائیں گے اور کوئی خزانے وغیرہ زمین کے ہوں گے وہ بھی باہر آ جائیں گے۔ سورۃ الزلزال میں الفاظ ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم مانے گی اور وہ اسی لائق ہے کہ اپنے رب کے حکم کے مطابق عمل کرے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، بے شک تجھے مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، پس جس کو اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، پس قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ مشقتیں ہیں زمین پر انسانوں کی، لیکن ٹریجڈی انسانیت کے ساتھ یہ ہے کہ انسان جس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رہا ہے، یہیں کی مشکلات کو سب سے بڑی مشکلات سمجھ رہا ہے، جب یہ روز قیامت آنکھ کھولے گا تو دنیا کی کوئی حقیقت اس کی نگاہوں میں نہیں ہوگی۔ سورۃ النازعات کی آخری آیت میں ہم پڑھ چکے، انسان محسوس کرے گا ایک صبح یا ایک شام بسر کر کے آیا ہے۔ تو سب سے بڑا حادثہ جو انسانیت کے سامنے پیش آنے والا ہے وہ قیامت کا حادثہ ہے۔
اس دنیا کے اندر انسان کے ساتھ بھوک اور پیاس کا معاملہ ہے، بیوی بچوں کی ضروریات ہیں، بیماریاں ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، قرآن اس کو اون کرتا ہے۔ سورۃ البلد آیت نمبر 4 میں کہا گیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، لیکن مشقت کی انتہا یہ ہے کہ بالآخر لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہوگا۔ یہ ہے وہ سب سے بڑی حقیقت جس کو عظیم